بس کی بات نہ تھی، بنگلہ کار اور اتنا زیادہ بینک بیلنس کہ جس کو عارفہ کے نام منتقل کرنا ان کے لیے محال تھا، لیکن عارفہ کے بذریعہ اس کے والد کی یہی ضد تھی، شادی تبھی ہوگی جب سسرال والے ان کی لڑکی کو ضمانت میں اتنا کچھ دیں گے۔ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ بلال کے والد نے کہا، یہ شرائط معقول نہیں، ہمارے نزدیک تو یہ لالچ ہے، مگر بلال کی تو جیسے عارفہ کو کھو دینے سے روح نکلی جا رہی تھی۔ تاہم اس نے عارفہ سے کہا کہ وہ اپنے بھائیوں کے حصے کی جائیداد اور سرمایہ تو اسے نہیں دے سکتا، لیکن اپنے حصے میں جو اسے آتا ہے بے شک وہ اپنے نام لکھوا لے۔ اس پر وہ بولی، یہ شرائط تو پوری کرنا پڑیں گی، والدین کو اپنی لڑکی کے لیے تحفظ چاہیے ہوتا ہے۔ بلال کو جب گھر والوں نے بہت معلول دیکھا تو ماں اور بھائیوں نے مل کر اپنا حصہ اس کو دے دیا تاکہ وہ عارفہ کے والدین کی شرائط پوری کر کے اس کے ساتھ شادی کر لیں۔ انہوں نے سب کچھ اسے دے دیا۔ بلال خوش ہو گیا اور یہ خوشخبری عارفہ کو سنائی۔ وہ خوش ہونے کے بجائے بجھ کر رہ گئی۔ اس کے والدین بھی افسردہ ہو گئے، ان کا تیر خطا ہو گیا۔ ادھر عزیر مسلسل عارفہ سے شادی پر اصرار کر رہا تھا۔ آخر عارفہ نے بلال سے خود بات کرنے کا فیصلہ کیا اور نکاح کی تاریخ سے محض 2 ہفتے قبل کھلے لفظوں میں اس کو بتا دیا کہ اس کے ماں باپ نے ایک بہت امیر لڑکی کو اس کے لیے پسند کر لیا ہے، اس لیے وہ اپنے والدین کی بات مانتے ہوئے اس سے ناطہ توڑ رہی ہے۔ یہ بات کہنے کے لیے اس نے بلال کو ایک مہنگے ریسٹورنٹ میں بلایا اور جو ہی بات ختم کی عزیر وہاں آ گیا۔ وہ بلال کے سامنے ہی اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی اسے خدا حافظ کہہ کر چلی گئی۔ بلال دم بخود رہ گیا۔ وہ تو چلی گئی، لیکن اس کی ہستی بستی دنیا کو اس کی خود غرضی اور لالچ نے پھونک ڈالا، ایک ہنستے مسکراتے انسان کو زندہ درگور کر دیا۔ اب بلال کے لیے زندگی میں کوئی دلچسپی نہ رہی۔ عارفہ نے اپنی منشا سے عزیر سے شادی کر لی، لیکن میرا کزن بیچارہ عمر بھر کے لیے عورت پر اعتماد کھو بیٹھا۔ اس کے والدین نے بہت چاہا کہ وہ شادی کر لے، وہ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ شادی کی خوشی کو نہیں جوڑ سکا۔ اب وہ اکثر کھویا کھویا رہتا، دور خلاؤں میں اپنی تحقیق کے اسباب ڈھونڈتا رہتا کہ آخر عارفہ نے اس سے وفا کیوں نہ کی جو اس پر جان نچھاور کیا کرتی تھی۔ 2 سال اسی طرح گزر گئے۔ بالآخر گھر والوں نے اس کی منگنی زبردستی مجھ سے کرنا چاہی تو وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ جانے سے پہلے اس نے مجھے فون کر کے کہا، نایاب مجھے معاف کر دینا، میں نے اس لیے تم سے شادی سے انکار کیا ہے کیونکہ تم میری اور عارفہ کی محبت کی شدت کی گواہ ہو، اچھی طرح جانتی ہو کہ مجھے اس کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ ایسے میں تم یا کوئی بھی عورت کسی مرد کو کیسے دل سے قبول کر سکتی ہے یا اس پر اعتبار کر سکتی ہے؟ میں تم کو اور خود کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا، اس لیے تمہاری زندگی میں داخل ہونے سے پہلے ہی جا رہا ہوں، اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتی، سمجھاتی یا خاندان کی خوشی کا واسطہ دیتی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں اس روز پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اسے کیا خبر کہ جو پیار کرتے ہیں وہ ایسی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ چلا گیا مایوس ہو کر۔ میرے والدین نے خاندان میں کسی اور لڑکے سے میری شادی کرنے کا سوچا، لیکن میں نے انکار کر دیا اور پڑھائی کا بہانہ کیا۔ یہ بہانہ میری زندگی بن گیا۔ میں تعلیم کے اصول میں کھو گئی، فزکس میں MSc میں ٹاپ کیا، مجھے یونیورسٹی کی طرف سے اسکالرشپ مل گیا اور میں مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ چلی گئی۔ اتفاق کہ وہاں اسی شہر کی یونیورسٹی میں داخلہ ملا جہاں بلال کا قیام تھا، لیکن مجھے اس کا کوئی علم نہ تھا۔ اس نے جاتے ہوئے کسی کو نہ بتایا کہ کہاں جا رہا ہے اور نہ ہی اس کا پتہ کسی کے پاس تھا۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور یہاں بھی ٹاپ پر رہی۔ تعلیم میرے ٹوٹے دل کا مرہم تھی۔ مجھے یونیورسٹی میں جاب مل گئی۔ اب میں دوسروں کو پڑھانے لگی۔ ایک روز شہر کی مارکیٹ میں ایک شاپ پر میرا بلال سے سامنا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی اور مجھے اپنے سامنے پا کر وہ حیرت زدہ تھا۔ مدت بعد ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ میری تو مسرت کی انتہا نہ تھی۔ وہ خوش ہوا کہ نہیں، لیکن اس کے لبوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے پوچھا، کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں، اس نے جواب دیا۔ آج کا دن میرے لیے بہت خاص ہے۔ اس پر اس نے مزید دلکش مسکراہٹ سے جواب دیا، اور میرے لیے بھی خاص ہے۔ اچھا چلو میرے ساتھ، وہ دیکھو سامنے ہی میرا گھر ہے۔ یہ کہہ کر ایک ہاتھ سے اس نے میرا تھیلا پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے میرا ہاتھ تھام کر چلنے لگا۔ مجھ میں انکار کا حوصلہ کہاں تھا؟ میں تو ایسے گمسم تھی جیسے کسی مفلس کو اچانک اس کا کھویا ہوا خزانہ مل جاتا ہے۔ اس طرح کچھ دن ہم ملتے رہے۔ چھٹی کے دن میں اس کے اپارٹمنٹ جاتی، اس کے بہت سے کام کرتی، کھانا بناتی۔ وہ منع کرتا رہ جاتا، لیکن میں ایک نہ سنتی۔ ایک روز میں نے اسے بتایا کہ میں پاکستان جا رہی ہوں کیونکہ امی ابو اور سب گھر والے میرے لیے اداس ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پردیس میں اکیلے رہنے اور جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو بتا دو کہ اب تم اکیلی نہیں ہو۔ تو کیا بتاؤں کہ کس کے ساتھ ہوں؟ میرے ساتھ ہو اور کس کے ساتھ؟ ان سے چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر میں ہنس دی۔ اس کی